नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम नादरीन, आज की इस वीडियो में 5 अहम सवाल और तफसील के साथ इनके जवाब दिए जाएंगे। पाँचों सवाल बहुत अहम हैं, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहला सवाल, बीवी को जेब खर्च देने के शरई अहकाम क्या है? अगर कोई शोहर अपनी बीवी को कोई ख़र्चा ना दे तो ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए? इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म फरमाया है? दूसरा सवाल कि अगर शोहर बीवी को टाइम ना दे सके तो क्या शोहर को गुनाह होगा या नहीं? तीसरा सवाल कि बीवियां अपने शोहरों से नफ़रत क्यों करती हैं? चौथा सवाल कि क्या शोहर और बीवी एक दूसरे के ज़ेरे नाफ बाल काट सकते हैं या नहीं? पांचवा सवाल, क्या बीवी के जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज़ लगाकर चाटना कैसा है? यानी कि चॉकलेट या क्रीम लगाकर चाटना कैसा है, क्या ये सही है? मोहतरम नादरीन, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीवियां अपने शोहरों से नफ़रत क्यों करती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, गर्द गुबार से अटा हुआ, बाल बिखरे हुए। उसके साथ उसकी बीवी थी जो कह रही थी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं इसके लिए नहीं, ना ये मेरे लिए है। आपने जान लिया कि औरत अपने शोहर से नफ़रत करती है, इसीलिए आपने शोहर को हुक्म दिया कि वो गुस्ल करे और अपने सर के बालों को तराश वाले और नाखून कतरा ले। जब शोहर फारूक होकर आया तो आपने कहा, अब बीवी के सामने आओ। बीवी ने देखा तो दम बखुद रह गई और ना पहचानने की वजह से पीछे हटने लगी। फिर जब पहचान लिया तो उसका बोसा लिया और अपने दावे से दस्तबरदार हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें इनके साथ इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह की कसम, इन्हें ये पसंद है कि तुम इनके लिए आरास्ता पैरास्ता रहो, जैसे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए बनी संवरी रहें। शोहर को चाहिए कि बीवी के सामने आए तो मैले कुचैले और गंदे कपड़ों में ना आए, बल्कि बदन, लिबास और बिस्तर वगैरह की सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ख्याल रखे, क्योंकि शोहर जिस तरह ये चाहता है कि उसकी बीवी बनाओ संगार के साथ रहे, इसी तरह औरत यानी बीवी भी चाहती है कि मेरा शोहर मैला कुचैला ना हो। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों को हमेशा एक दूसरे के जज्बात और एहसास का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल कि अगर शोहर बीवी को टाइम ना दे सके तो क्या शोहर को गुनाह होगा या नहीं होगा? बीवी को टाइम ना देने के शोहर के बहुत सारे उज़र हो सकते हैं। एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, रात को देर से घर आता है, बीवी सो चुकी है, बच्चों को सुबह तैयार करके भेजना है, तो ऐसे में ये गुनाह तो नहीं है, लेकिन मियाँ की जानब से बीवी के हक़ में से आती है, क्योंकि बीवी को टाइम देना शोहर का हक़ है। एक मसला ये भी है कि शोहर बीवी से ऐसी लापरवाही इख्तियार कर ले कि महीनों गुजर जाएं, वो उसके करीब ही ना आए, तो ये जो सूरत है ये गुनाह के ज़ुमरे में दाखिल हो सकती है। इस पर रवायात मौजूद हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि 4 महीने इस तरह नहीं गुजरने चाहिए कि शोहर अपनी बीवी के करीब ना जाए, और वो बैरून मुल्क भी जाए तो बहरहाल जो बीवी का हक़ है वो बाकी है। 4 महीने के अंदर मियाँ का बीवी के पास आना लाजम होगा। कुरान पाक की आयत है कि ऐसा रवैया ना हो कि तुम बीवियों को ऐसे छोड़ दो कि जैसे कोई लटकी हुई चीज़ है जिसकी कोई परवाह नहीं है। गर्मी लगी, सर्दी लगे ना लगे, धूप लगे ना लगे, बिल्कुल इससे लाताल्लुक़ हो जाना, इसको कुरान मजीद ने नाजायज़ करार दिया है।
چاہے وہ ایک بیوی ہے یا زیادہ بیویاں ہیں۔ اگر یہ والا رویہ ہوگا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال، کیا بیوی کے جسم پر کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ یعنی کہ چاکلیٹ یا کریم وغیرہ لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ بیوی کے جسم کو زبان سے چاٹنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے پیار کرنا ہے تو آپ بیوی کے گال، پیشانی یا ہونٹ وغیرہ چوم سکتے ہیں، لیکن پورے جسم کو چاٹنا، کریم یا چاکلیٹ لگائے کر چاٹنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ویٹریشن کلچر ہے۔ مسلمانوں کو غیر مذہبی طریقے بالکل بھی نہیں اپنانے چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ انسانوں کا نہیں، جانوروں کا طریقہ ہے۔ جانور جب پیار کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے جسم کو چاٹتے ہیں، تو اس کے لیے انسان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھا سوال، کہ کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے زیر ناف بال یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے، اپنے بال خود کاٹنے چاہیے۔ اگر شوہر یا بیوی معذور ہے، بیمار ہے یا ایسی کوئی مجبوری یا بیماری ہے کہ شوہر یا بیوی اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، تو اس صورت میں شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کے زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے صرف مزے کے لیے ایسا کرنا غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں سوال، کہ بیوی کو خرچہ دینے کا کیا حکم ہے؟ بیوی کو خرچہ نہ دینے کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا تو پھر بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ایک عورت اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس اپنی زندگی بسانے کے لیے آتی ہے، تو اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ اس کا اچھی طرح سے خیال رکھیں اور اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کی بیوی کا بھی یہ دل کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی ضرورتوں کا سامان خریدے، اپنے رشتہ داروں کو تحفہ وغیرہ دے، صدقہ و خیرات کرے۔ مگر بہت سے لوگ گھر کا سارا سامان تو لا کر دے دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ساری کمائی اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو خرچے کے طور پر کچھ بھی نہیں دیتے۔ جب بیوی خرچے کے بارے میں بولتی ہے تو وہ جو جواب دیتے ہیں کہ وہ خود ہی اس کا سامان لا کر دے دیں گے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی سے ایک مسئلہ پوچھنے لگی۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر ایک بخیل آدمی ہے، یعنی بہت زیادہ کنجوس ہے، وہ مجھے کسی بھی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیتا، کیا میں اس کو بتائے بغیر اس کے مال سے کچھ حصہ نکال لوں؟ یعنی اس کو بتائے بغیر اس کے مال سے کچھ لے لوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا شوہر بخیل ہے اور وہ آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا تو آپ اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے لے سکتی ہیں اور اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کسی غلام کو آزاد کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غریب یا مسکین کو صدقے کے طور پر دیا۔
اور 1 دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ اس میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہوگا جس دینار کو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے آپ کی بیوی کو کچھ پیسوں کی سخت ضرورت پڑ جائے اور اس وقت اس کے پاس ایک بھی پیسہ موجود نہ ہو تو کیا یہ بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اسی لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا خرچہ مقرر کریں اور اپنی آمدنی اور بیوی کی ضروریات کے حساب سے اس کا خرچ مقرر کریں اور بلا ناغہ ہر ماہ بیوی کا خرچہ اس کو دیتے رہیں جو آپ کو مناسب لگے، تاکہ آپ کی بیوی اپنی ضروریات کی چیزوں پر خرچ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے ان پیسوں کا حساب بھی نہ لیں، چاہے وہ ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کرے یا چاہے وہ ان پیسوں کا صدقہ خیرات کرے۔ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے، بیوی پر خرچ کرنے سے شوہر کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی پر خرچ کرنے کا بندوبست کرتا ہے تو ایسے شخص کو قیامت کے روز اللہ جل شانہ غنی کر دے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ ان سب کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو بالکل بھی خرچہ نہیں دیتے۔ بیوی کے خرچ اور اس کی ضروریات کا بندوبست کرنا ہر شوہر پر فرض ہے اور ہر شوہر کی یہ ذمہ داری بھی ہے، وہ اپنی بیوی کو ہر صورت ذاتی خرچ دے تاکہ بیوی کو اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ بیوی کو ہر ماہ خرچہ دینا چاہیے اور بیوی کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ خرچ جہاں چاہے مرضی خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کا بہترین صدقہ وہ ہے جو وہ اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر، اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے۔ جس دولت کو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تم آخرت میں پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے مرد یا شوہر ایسے ہیں جن کے ساتھ بیویوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنے جڑے ہوئے لوگ جیسا کہ بیوی بچوں کو بھی ہمیشہ پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ یہ وہ تین مرد یا خاوند ہیں جن میں 3 خامیاں یا برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، جو مرد نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یعنی ایسا شوہر جو پرائی عورتوں پر نگاہ ڈالتا ہے، جس کے دل میں غیر محرم کے لیے گندگی بھری پڑی ہوتی ہے، ایسے شوہر کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، یعنی کہ ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا، وہ ان کو ان کی بنیادی ضرورتوں کے لیے خرچ نہیں دیتا۔ تیسری بات، ایسا شوہر جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا بیوی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔